محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے، سبوں کے بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا۔ آپ اکثر سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، ایک اللہ رب العالمین کی پوجا، ایک اللہ کی عبادت۔ محض اسی مقصد کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آدم علیہ السلام سے کی شروعات ہوتی ہے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہیں، یہ کڑی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دوران جتنے بھی انبیاء آئے، نبی آئے، رسول آئے، اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے، سبوں کا مقصد یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اور نبیوں کو الگ الگ قوم کے لیے، الگ الگ قبیلے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے سبوں کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک قوم، کسی ایک قریے اور ایک گاؤں اور ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا نبی، ایک ایسا پیغمبر اور ایسا رسول جو مخصوص نہیں بلکہ عام ہے، نبی ہے اور سب کے لیے رحمت ہے، تو ان نبی کے اندر، اس کے اندر کچھ ایسی عادت، کچھ ایسے عادت و اطوار اور ایسی صفتیں ہونی چاہیے جو سبوں سے الگ ہو۔ کچھ تو ایسی باتیں ہونی چاہیے جو سب نبیوں سے، سب انسانوں سے، سبوں سے الگ ہو، تاکہ یہ نبی جس سماج میں جا رہا ہے، وہاں کی جو حالت ہے، اس پس منظر میں لوگوں کے درمیان رہ کر بڑا کٹھن معاملہ ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ عرب کی تاریخ کو پڑھیں، دنیا اس کو زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت کا سماج کیسا تھا؟ اس وقت کی حالت کیسی تھی؟ انسان بظاہر دکھتا تھا، اس کے پاس دو پیر ہے، دو ہاتھ ہے، زبان، آنکھ، کان، ناک، عقل و دماغ ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن اس کی کیفیت اور حالت جانور سے بھی بدتر تھی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دل سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا تھا، کان ان کے پاس موجود ہے، سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اول، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ہر وہ برائی جس کو آپ جانتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی برائی نہیں موجود تھی جو اس وقت اس سماج میں موجود نہ ہو۔ آپ اپنے تئیں کسی بھی برائی کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ وہ برائی اس وقت اس سماج میں موجود تھی یا نہیں۔ شراب نوشی، زناکاری، دھوکہ، سودی کاروبار، عورت اور بچیوں کو درگور کرنا، زندہ ان کو گار دینا، عورتوں کی عزت اور اس کی عصمت کی کوئی حفاظت نہیں، اسی طریقے سے یتیم، لاچار، مجبور کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر دنیا کے اندر جو بھی برائی موجود ہو، سب سے بدتر برائی اس وقت اس قوم میں تھی۔ لیکن قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے 23 سال کی قلیل مدت میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جو کل تک جس کو دنیا اور قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل سے خطاب کرتا تھا، نبی کے آنے کے بعد، نبی کی دعوت کے بعد، جب وہ لوگ دار اسلام میں آ گئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، وہی لوگ جس کو قرآن اب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہی لوگ
جو ایمان لائے تو ان کے مشورے کو اللہ قبول کر کے قرآن کی آیت بنا کر دنیا میں نازل کرنے لگا۔ وہی لوگ جن کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اور کامیابی کی ضمانت دی ہے، وہ لوگ جب ایمان لائے تو دنیا میں ہے، زندہ ہے، موت آئی نہیں ہے، لیکن عرش والے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جنتی فلاں جنتی۔ تو وہ کون سی خوبی تھی میرے بھائی؟ وہ ایمان کی دولت تھی۔ آپ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے عظیم نعمت اور سب سے عظیم قیمتی سرمایہ اگر مومنوں کے لیے ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ جب انسان دنیا سے جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، اس کے بعد کیا حشر ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جب وہ لوگ جو کفر کو اختیار کیا اور وہ مر گئے، ملء الارض ذہبا، وہ زمین و آسمان بھر کر سونے اور چاندی لا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں فدیے کے طور پر، پھر بھی کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، اس وقت کا ماحول اور اس وقت کے لوگ عجیب کیفیت کے حامل تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور اس کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات عظیمہ آپ کے سامنے بیان کرو۔ میرے بھائیو، جب نبی کی صفت کی بات آتی ہے، ہماری نظر ظاہری طور پر سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جا کر رک جاتی ہے، اور وہ چہرہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی تعریف ہونے جا رہی ہے، نبی منع کر رہے ہیں، لیکن عرش والے کی طرف سے آواز آتی ہے، قم یا حسان، کھڑے ہو جاؤ۔ ندا آئی کہ نہیں، کھڑے ہو کر نبی کی تعریف کرو۔ نبی کی جب تعریف ہونے لگی، صحابی رسول ہیں اور شاعر رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے انور کو دیکھ کر کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی ماؤں نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کہتے جا رہے تھے، اور آپ اسی اور اسی نقشے پہ پیدا کیے گئے، اسی نہج میں اور آپ کے منشے کے مطابق اسی سانچے میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ لیکن قرآن جو تصویر پیش کرتا ہے، قرآن جو دستور بتاتا ہے، وہ یہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ رب العالمین ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو شکل صورت اس طریقے سے دیتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے؟ اے نبی، آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ کی منشا تھی اور جیسے آپ کی چاہت تھی۔ میرے بھائیوں، یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دیگر نبیوں کے اندر جو اوصاف اور جو صفت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوا ہے، وہ ساری صفت آپ کے اندر بیک وقت اتم موجود تھی۔ کسی نے کہا، حسن یوسف دمی عیسیٰ یدے بیضاداری، آچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر تنی تنہا وہ سب کچھ موجود ہے۔ یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی کتنی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے، انگلی کو دیکھ کر، نبی کی صورت کو دیکھ کر کسی نے یہ کہا تھا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میرا آفتاب وہ ہے جو رات کو طلوع ہوتا ہے، اور دنیا کا آفتاب وہ ہے جو صبح کو طلوع ہوتا ہے۔ اپنے شوہر اپنے نبی کی تعبیر اس آفتاب یعنی سورج سے کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت بنایا تھا۔ اگر ہم کمال کی بات کریں تو آپ جائیں تاریخ کے اوراق کو پلٹ ڈالیں، آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ ایک
رقانہ نام کا ایک سپہ سالار نہیں، رقانہ نام کا ایک بہادر جنگجو، لڑنے والا اور فتح کرنے والا انسان، پہلوان، جس سے کبھی کوئی عرب نے ہار نہیں مانا، کسی نے سب نے ہار مان یا کوئی جیتا نہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، وہ پہلوان جس کا چرچا پورے عرب میں تھا، جس پہلوان سے کبھی کوئی جیتا نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے ہوتے ہیں وہ پہلوان بھی ہار جاتا ہے۔ یہ نبی کے اندر کمال۔ اگر ہم نبی کے شفقت کی بات کریں تو کسی اور کی بات نہ سنیں، بلکہ خادم رسول کو سامنے لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی مدت کم نہیں ہوتی ہے، 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اس 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام تم نے ایسے کیوں کیا، یا پھر کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو ایسے کرنا تھا تو ایسے کیوں نہیں کیا یا ایسے کیوں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بچوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے نواسوں میں سے ایک سامنے نمودار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا، چھوٹا بچہ ہے، ابھی دودھ چھوڑ کر کچھ دن ہوا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں، اپنے نواسے کے گود میں لیتے ہیں، اس کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ نبی کی شفقت ہے بچوں کے ساتھ۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے نام لینے والے ہیں، لیکن جب یہ عمل نبی کی بات سامنے آتی ہے ہمارا عمل کتنا الگ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرحان بچہ، یہ رحمت بچہ جو 10-12 سال کا ہے ہمارے سب میں آ کر بیٹھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے آگے آئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی نمازی بن جائے، ہم نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے تو ہم ان کو آگے بڑھاتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کو برا بھلا نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو نمازی حضرات نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ایسی جگہ ہے میرے بھائی جہاں پر بڑے بڑے بےمان ایماندار بنے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ مسجد بننے کی جگہ ہے، یہ مسجد سنورنے کی جگہ ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد بچوں کے ساتھ وہ رویہ جو دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو تھپڑ لگا کر باہر کر دیا جائے، لیکن یہی نبی کا اخلاق ہے کہ بڑوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا۔ آدمی خاموش ہو کر مصلی پر نماز شروع کر دیتا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوگا تو ایسا نہیں کرے گا، اور جو ایسا کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو آپ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدل و انصاف اگر دیکھنا ہے تو پھر اس واقعے کو دیکھیے۔ فاطمہ مخزومی ایک مشہور خاتون ہے اور قبیلہ فیمس ہے، لیکن چوری کر لیتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے دیتے تھے، سفارش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو معاف کر دے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں بڑی بدنامی ہوگی، ناک کا مسئلہ آ جائے گا، لوگ کہیں گے فلاں قبیلے کی عورت تھی، فلاں خاندان کی خاتون تھی، اس لیے جاؤ سفارش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ فاطمہ مخزومی ہے۔ یاد رکھو، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی، یعنی میری لخت جگر، لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اگر میری لخت جگر، میری بیٹی، میری فاطمہ ہوتی اور چوری کرتی تو انصاف کا تقاضا جو ہے وہ میں ادا کرتا اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا چوری کرنے کے پاداش میں۔ یہ عدل و انصاف ہمارے نبی کا تھا۔ اسی عدل و انصاف کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں آتے تھے۔ ایک ضروری مسئلہ یہ تھا کہ سماج میں جو نبی آئے ان کا مزاج شفیقانہ ہو، ان کے اندر اخلاق کریمانہ ہو۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آئی۔ آپ یاد کیجئے، اس حدیث کو اٹھائیے، جہاں اعرابی الی طائفۃ المسجد، ایک اعرابی دیہاتی مسجد میں آتا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مسجد مقدس جگہ ہے، یہاں پاک اور صاف لوگ آتے ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اعرابی ہے، دیہاتی ہے، جاہل ہے، جاننے والا نہیں ہے، بیچارہ مسجد میں آتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے۔ مسجد نبی کی بات ہے، اس وقت زمین خشک تھی، مٹی کی، فرش اس طرح نہیں تھا،
صحابہ نے فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹ پھٹکار پلایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو اپنی ضرورت سے فارغ ہو لے دیا جائے. اس کے بعد پھر پانی منگوایا اور ڈول کا پانی اس پہ بہا دیا گیا، زمین پاک اور صاف ہو گئی. حکمت کیا تھی؟ ایک تو آنے والا آدمی جان نہیں رہا ہے، اس کے ساتھ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے روکا نہ جائے، بیماری کا اندیشہ ہے، بیچ میں روک دینے سے پیشاب بند ہونے کا اندیشہ ہے جس سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمدہ اخلاق ہے کہ مسجد کو ناپاک کر رہا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ فوراً اس کو ڈانٹ پھٹکار کرتے، تھپا ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے، پتہ نہیں کیا کرتے. اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا آپ اندازہ لگائے، ماحول کو بانٹے. لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اس پہ پانی بہا دو، صاف کر دو. آنے والوں سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، پھر آگے تفصیل سے بات ہوئی. تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی جس کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، ایک ایک پہلو کو پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہے، زندگی گزارنے کے لائق ہے. اگر آپ و درگزر کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسجد ہے اور وہی مسجد نبوی ہے، اور ثمامہ ابن نثال ہے جو ایمان نہیں لایا ہے اب تک اور قید ہو کر آیا ہے. لوگوں نے کہا کیا کہتے اس نبی کے بارے میں؟ کہا کہ میری نظر نے اس سے بدتر چہرہ نہیں دیکھا. کیا کہتے ہو اس شہر مدینہ کے بارے میں؟ کہا کہ اس سے بدتر کوئی جگہ نہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمدہ اخلاق اور اس کے ساتھ برتاؤ ہوا، وہ اسلام لانے پر مجبور ہوا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ اس جگہ کے بارے میں جو کل تک تم کہتے تھے اب کیا کہتے ہو؟ کہا کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہے. اس نبی کے بارے میں سب سے اچھے انسان ہے اور نبی اور رسول ہے. یہ کیا تھا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمدہ اخلاق تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے قریب ہوتے تھے. اور پھر اسی نبی کی بات ہے اور وہی نبی ہے اور وہی ابو درگزر کا معاملہ ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ہے، ان کے والد رئیس المنافقین ہیں، انتقال ہوتا ہے. اصول کیا بتاتا ہے؟ ظاہر و منافق ہے، انتقال کرے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون کیا جائے گا. ان کا انتقال ہوتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ وہ منافق ہے، اور منافق نہیں بلکہ اس کے سردار بھی ہیں. پھر بھی دیکھیں آپ کہ ان کا لڑکا لوگوں کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر یا آپ اپنی قمیض جو پہنے ہوئے ہیں دے دیجئے. عبداللہ کیا کرو گے؟ میرے والد انتقال کر چکے ہیں، ان کو میں پہناؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار کر یا قمیض نکال کر دینے ہی والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. نہیں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا مت کیجئے. یہ وہ آدمی ہے جو منہ بھر کے آپ کو گالی دیتے تھے، یہ اسلام کے دشمن ہے، مسلمان کے دشمن ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہوتا ہے، اے عمر، اگر میری رحمت سے، اگر اپنی چادر دے دینے سے اللہ اس کو بخشش کر دے تو میرا کیا نقصان ہوتا ہے؟ حضرت عمر کے روکنے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ اترتا ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کر لیں اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، عمر، اللہ نے کہا 70 مرتبہ، میں اس کے لیے 71 اور 72 مرتبہ استغفار کروں گا. قدم اور بڑھائے، آگے جانے لگے. نماز جنازہ کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. حضرت عمر دامن پکڑ لیتے ہیں، نبی مکرم سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ایسا مت کیجیے، اللہ نے منع کیا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے. اللہ کے نبی قدم آگے بڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت اور شفقت اور آپ و درگزر کتنی زیادہ تھی. جانی دشمن ہے لیکن معاف کر دے رہے ہیں. ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس اور اپوزٹ ہے.
اور آگے بڑھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ فتح کرتے ہیں، فتح مکہ کی بات ہے، جو مکہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو زندگی گزارنا دشوار کر دیا گیا تھا، مجبور ہو کر اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، پھر اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ وہی مکہ فتح کیے اور مسلمانوں کا اور صحابہ کا تمام لوگوں کا اس پہ غلبہ ہوا۔ اب جب یہ منظر سامنے آتا ہے، مکہ فتح کر لیتے ہیں، تو منظر کیا ہوتا ہے؟ جب نظر پڑتی ہے تمام لوگوں کے اوپر، تمام لوگوں کے چہرے کے اوپر، تو کیا دیکھتے ہیں نبی اور صحابہ کہ اس مجمع میں وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس مجمع میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود کرنے کی کوشش اور پلاننگ کرتے تھے، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے جانی دشمن تھے۔ الغرض یہ کہ ہر اعتبار سے نبی اور صحابہ اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے تھے اور ابھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کے اندر یہ بات اور یہ خدشہ اور یہ خوف طاری تھا کہ آج کا دن تو عجیب دن ہے، آج ہم بخشے نہیں جائیں گے، آج ہم لوگوں کی حالت اچھی ہونے والی نہیں ہے، نبی اور اس کے ماننے والے صحابہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہوا، لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج ہم سب کو وہی بات کہہ کر معاف کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یہ میرے نبی کا اتنا بڑا دن تھا میرے بھائی، آج ہم معمولی بات ہوتی ہے، اپنے خون کے ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے چچا ہیں، اپنے سماج کے ہیں، ادنا سی بات ہو، معمولی بات ہو، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر طائف جاتے ہیں، طائف کے لوگوں نے آپ کا ویلکم نہیں کیا، آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں اور خیرخواہی نہیں کی، بلکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے وحی بھیج کر یہ کہا، حضرت جبرائیل اور پہاڑ کے فرشتے آ کر، اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں پیس کر مار دیا جائے، لیکن کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والی قوم، آنے والے لوگ ضرور اسلام لائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے بہنے والا خون جوتا میں جم گیا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف قصہ کہانی سنانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی نبی کی زندگی کو سنیں، پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے میرے بھائی، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے، آپ زندگی کے کس پہلو میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر جگہ آپ کو آپ کے لیے نمونہ ملیں گے۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے جس شعبے میں آپ اپنے نبی کو تلاشیں گے وہاں موجود پائیں گے۔ بس کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچے کو بھی پڑھائیں۔